السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ کیا حال چال ہے؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں ہوں گے۔ آج میں لائی ہوں آپ کے لیے سلسلہ وار ناول، وہ ایک گماں سا کی ایپیسوڈ نمبر 18، جسے ہما قریشی نے تحریر کیا ہے۔ تو چلیے ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں۔ آئیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ نیا اجالا، نیا دن۔ اقصیٰ موبائل پر سیف سے محو گفتگو تھی، جو کل کی فلائٹ سے لندن آ رہا تھا۔ پاکستان کے حالات فی الحال اقصیٰ کے لیے ٹھیک نہیں تھے۔ وہاں ایک بار پھر ٹائیگر کی واپسی کی خبریں اور گینگسٹرز میں ہوئی کھلبلی سر اٹھا رہی تھی۔ اس سے قبل کہ کوئی بھی خبر اٹھتی اقصیٰ تک پہنچتی، وہ خود اس کے پاس آنا چاہتا تھا۔ سیف، بھابھی نے کہا کہ پہلے تم اور نرمین یہاں آؤ گے، پھر جہاں مرضی چاہے چلے جانا۔ وہ تیزی سے ہاتھ چلاتی زیان کے لیے بریک فاسٹ ریڈی کر رہی تھی۔ بھائی سوچ لو، یہاں بہت ٹھنڈ ہے، وہ شرارتی لہجے میں بولی تھی۔ زیان بالکل ٹھیک ہے، بس ابھی اپنے بابا کو بہت یاد کر رہا تھا۔ اب آپ کے آنے کی نیوز سناؤں گی تو خوش ہو جائے گا۔ وہ ایک نظر ہائی چیئر پر اداس سے بیٹھے زیان پر ڈال کر شرارتی لہجے میں بولی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر کل ملاقات ہوتی ہے۔ وہ الوداعی کلمات ادا کرتی رابطہ منقطع کر گئی تھی۔ زیان، میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، وہ ٹوسٹ پر بٹر لگاتی پرتجسس لہجے میں بولی تھی۔ کیسا سرپرائز ماما؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا۔ بس ہے ایک سرپرائز جو میرے شہزادے کو خوش کر دے گا، وہ نرمی سے گالوں پر بوسہ دیتی اب باتوں میں مگن ہو گئی تھی، کیونکہ اب یہ سرپرائز کل سیف نے خود آ کر دینا تھا۔ بھائی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں آپ کی بہن ہوں، آپ یہ زیادتی کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے حیرت سے بولی تھی۔ خاموش ہو جاؤ لڑکی، میں تمہارا سودا کر چکا ہوں، بہتر ہے کہ تم اپنا دماغ درست کر لو۔ کل تم نے ہر حال میں سر کے بنگلے میں پہنچنا ہے۔ وہ انتہائی درست لہجے میں بولتا بڑا پرایا سا لگا تھا۔ وہ جھٹ اپنے ماں جائے کے پاؤں میں گر گئی تھی۔ اللہ کا واسطہ ہے بھائی، یہ ظلم نہ کرو میرے ساتھ، تمہیں ہمارے مرے ہوئے باپ کا واسطہ، رحم کھاؤ مجھ پر۔ اگر تم کہو گے تو میں سب کچھ کر لوں گی، اس گھر کے سارے کام خوشی خوشی کروں گی، بھائی کے، چھوٹے کے، اور ایک کمرے میں پڑی رہوں گی۔ مجھے 2 دن تک کھانا نہ دینا، میں اف تک نہیں کروں گی، مگر یہ ظلم نہ کرو مجھ پر۔ وہ اپنے سگے بھائی کے پیروں میں پڑی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر وہ صبح سے شام تک جن لوگوں کے بیچ رہتا تھا وہاں حس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ خود غرض اور وحشی انسان بن گیا تھا۔ بہن کے نام پر غیرت تو جیسے مرسی گئی تھی۔ سمجھاؤ اس بدبخت کو، سر کے سامنے یہ ڈرامے نہ کرے، ورنہ پھر وہ جو حال کریں گے یہ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ وہ ناگوار لہجے میں پھنکارا تھا۔ بھابھی، تم سمجھاؤ نا بھائی کو، میں اس کی بہن ہوں، ان کی عزت، ان کی غیرت ہوں۔ وہ اب اس افاق عورت کے پاؤں میں پڑی بری طرح گڑ گڑائی تھی۔ چپ کر جا بدبخت، اور جلدی دفع ہو جا ہمارے گھر سے، وہ شدید ناگوار لہجے میں پھنکاری تھی۔ بھابھی، میں عزت ہوں اس گھر کی۔ اسٹاخ، وہ مزید کچھ کہتی اس سے قبل ہی
اس کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا گیا تھا۔ چپ، خاموش ہو جا، بالکل، خبردار جو منہ سے ایک لفظ بھی نکالا تو سوتیلی ڈائن، وہ سخت لہجے میں بولتا اپنے پیروں میں پڑی بہن کو للکار کر دور پھینکتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ روتی سسکتی خاموش رہ گئی تھی۔ وہ اپنے دفاع میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکی تھی۔ مما، ہم یہاں سے واپس کب کیوں جا رہے ہیں؟ اور بابا ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے؟ رومان اپنی ماں کو پیکنگ میں مصروف دیکھ اداسی سے بولا تھا۔ اگلے ماہ انہیں ہر حال میں پاکستان واپس جانا تھا۔ رومان میرا بیٹا، بابا واپس آنے والے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر پہنچ جائیں۔ وہ اسے بہلانے کی غرض سے بولی تھی۔ ان کے ٹکٹس یہاں سے پاکستان جانے کا سارا انتظام اوپر ہی اوپر ہو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون لوگ ہیں، مگر ایک بات واضح تھی کہ یہ سب اس کے شوہر کا کیا دھرا تھا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ بابا واپس آنے والے ہیں؟ وہ اشتیاق سے پوچھتا چہکا تھا۔ بالکل میرے چندا، میں کیوں آپ سے جھوٹ بولوں گی؟ وہ تھکے سے لہجے میں بولتی خاموش رہ گئی۔ رومان اپنے باپ کی واپسی کا سن کر مسلسل چہک رہا تھا۔ ہانیہ جی، پھر دادا ابو کی بات کے بارے میں کیا سوچا آپ نے؟ وہ ایک دم اس کے ساتھ قدم اٹھاتا ہانیہ کو سٹپٹانے پر مجبور کر گیا۔ وہ گڑبڑا کر ہوش میں آئی تھی، نظر اٹھا کر شمون کو دیکھا جس کے انابی لبوں پر دلکش مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ ہیزل براؤن آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھیں۔ رین کوٹ میں ملبوس موٹے دستانوں میں قید، ہاتھوں کو کوٹ کی جیبوں میں پھنسائے وہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ میں نے کہا تھا کہ میں سوچوں گی۔ وہ بھی شرارت کے موڈ میں تھی، جبکہ وہ اس کے انداز کی شوخی دیکھ کہکا لگا اٹھا تھا۔ اف ہانیہ، پلیز مجھے اب تو کوئی جواب دے دو، وہ لہجے میں مصنوعی ناراضگی سموئے شرارت سے بولا۔ وہ ایک دم ٹھہری، سیاہ آنکھوں میں ڈھیروں سنجیدگی سمٹ آئی تھی۔ میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میری کچھ شرائط ہیں۔ شرط نمبر 1، ہمارا نکاح یہیں لندن میں ہوگا اور اگلے دن ہم پاکستان جائیں گے۔ شرط نمبر 2، ہم پاکستان جا کر کوئی گرینڈ فنکشن نہیں کریں گے، نہ ہی اپنے نکاح کی اناؤنسمنٹ کریں گے۔ شرط نمبر 3، ہم 3 ماہ تک میاں بیوی کی طرح ساتھ رہیں گے، اور اگر آپ ان 3 ماہ میں ایک آئیڈیل ہسبینڈ ثابت ہوئے تو پھر ہم ایک بار پھر دھوم دھڑکے سے شادی کر لیں گے۔ شرط نمبر 4، آپ مجھ پر ٹپیکل مردوں کی طرح کوئی روک ٹوک نہیں کریں گے۔ بولے منظور ہیں؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں آئی برو اٹھا کر اس کی تائید چاہی۔ لہجے میں بھلا کی سنجیدگی تھی۔ شمون اس کی اصلی ہٹ دھرمی پر ایک گہرا سانس بھرتا، خود کو کمپوز کرتا بہت مشکل سے کچھ بولنے کے قابل ہوا۔ ان شرائط کی کوئی خاص وجہ؟ اس نے گلے میں پڑتے خراش کو کھنکار کر متوازن لہجے میں دریافت کیا۔ کچھ خاص نہیں، اب تک میں نے جس طرح کی لائف گزاری ہے، مجھے نہیں لگتا مجھے کسی بھی ریلیشن شپ میں باؤنڈ ہونے کی ضرورت ہے، مگر کل آپ کے دادا سے بات کرنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے اپنی لائف کو ایک موقع ضرور دینا چاہیے۔ وہ پرسکون لہجے میں بولتی شمون کے ارمانوں کا خون کر چکی تھی۔ اس نے سرد نظروں سے اسے گھورا تھا۔ یہ لڑکی اسے جتنا خوار کر چکی تھی، کیا وہ کم تھا کہ اب ایک اور خواری؟ اور اگر میں آپ کا سو کالڈ آئیڈیل ہسبینڈ ثابت نہ ہو سکا پھر؟ اس نے سرسراتے لہجے میں استفہامیہ نظروں سے دیکھ کر پوچھا تھا۔ تو ٹھیک 3 ماہ بعد آپ اور میں اپنے راستے جدا کر لیں گے،
اس طرح آپ کو نہ زیادہ لوگوں کے سوالات کا جواب دینا پڑے گا اور نہ ہی موو آن کرنے میں مشکل پیش آئے گی۔ شمعون کے چہرے پر بلا کی سختی سمٹ آئی تھی۔ آخر یہ چھٹانگ پر کی لڑکی اسے سمجھ کیا رہی تھی؟ کیا آپ واقعی میں سیریس ہیں؟ اسے لگا وہ ابھی مسکرائے گی اور تمام شرائط سے انکاری ہو جائے گی۔ آپ کے پاس 3 دنوں کا وقت ہے، اچھی طرح سے سوچ لیجئے۔ وہ مسکرا کر بولتی اس کا میٹر گھما چکی تھی۔ اوکے مس ہانیہ، اب میں آپ کو اچھے سے سوچ بچار کے بعد جواب دوں گا۔ وہ دان کچکچا کر بولتا، ہوڈی کا کیپ سر پر ڈالتا مزید کچھ بھی کہے پلٹ گیا تھا، جبکہ وہ کندھے اچکاتی اپنے ٹائنی ہاؤس کی جانب قدم اٹھا رہی تھی۔ شہر اقتدار پر آج دھند کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ داؤد پیلس میں معمولات زندگی اپنے حساب سے رواں دواں تھی۔ میرم کچن میں کھڑی اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی ناکام کوشش میں گم تھی، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی دماغ اپنے گھر والوں میں الجھ گیا تھا۔ اسے کل ہی پتہ لگا تھا کہ شارق اور ثانیہ رشتہ ازدواج میں بن گئے تھے، اور گھر میں سے کسی نے شاید اسے یاد بھی نہیں کیا تھا۔ داؤد نے کل رات لیٹ نائٹ کچھ تصاویریں فارورڈ کی تھیں، اور یہ عمل محض اسے تکلیف پہنچانے کے لیے تھا کہ کسی نے اسے یاد تک نہیں کیا تھا۔ سبزیاں کاٹتے ہوئے کب اس کی آنکھیں جھلملا اٹھی تھیں اسے خبر ہی نہ ہو سکی تھی۔ میڈم، اس نے مؤدب انداز میں سر جھکا کر موبائل فون اس کی جانب بڑھایا۔ وہ سمجھ چکی تھی یہ داؤد کی کال تھی۔ جی داؤد۔ دوسری جانب سے توقع کے عین مطابق اس کا لہجہ سرد تھا۔ سوری، وہ میں کچن میں تھی، موبائل اوپر روم میں رکھا ہے، میں بس جا ہی رہی تھی۔ اس نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ ایسا نہیں ہے داؤد، میں کسی کو بھی یاد نہیں کر رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی صفائی دینے لگی۔ اوکے سوری، آپ گھر کب واپس آئیں گے؟ اسے جھٹ سوال کیا۔ دوسری جانب وہ غصے سے اسے سخت سناتا رابطہ منقطع کر چکا تھا۔ وہ سر جھٹکتی سب کچھ جوں کا توں چھوڑتی اپنے روم میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ اس شخص کا بس چلتا تو اس کی سانسوں پر بھی پابندی لگا دیتا۔ رات کی سیاہی ہر سو پھیل کر دن کے اجالے کو بے دردی سے خود بھی نکل چکی تھی۔ اسلام آباد کی سڑکوں پر آج موسم کی تبدیلیوں کے باعث رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایسے میں شارق اور ثانیہ اس وقت ایک بھرپور دن گزار کر واپس لوٹ رہے تھے۔ وہ سنجیدگی سے ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ثانیہ سوچوں میں گم تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے عجیب سی خاموشی کو توڑا تھا۔ یہی کہ دادو کا میرے اور تمہاری شادی کا فیصلہ درست ہے۔ وہ خیالوں میں گم بولی تھی۔ وہ بری طرح چونکا۔ اور تمہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ دادا ابو کا فیصلہ غلط ہے؟ اب وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تم اور میں بہت ہی الگ دنیا کے رہنے والے 2 مختلف لوگ ہیں۔ وہ باقاعدہ طور پر اس کی جانب پلٹی سپاٹ انداز میں بولی تھی۔ لیکن مجھے پورا یقین ہے ہم دونوں بہت جلد ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیں گے۔ اس کے لہجے میں عجیب سا مان تھا۔ وہ ٹھٹکی۔ تم اور میں نہیں شارق، صرف تم۔ شارق نے گہری سانس بھر کر ایک نظر اپنی نئی نویلی بیوی پر ڈالی، جو اپنے مہندی سجے ہاتھوں کو مسلتی شدید اضطرابی کیفیت سے دوچار تھی۔ لیونڈر رنگ شیفون کے جوڑے میں ملبوس، وہ بالوں کو کرل کیے اپنے دوآتشا حسن سے لاپرواہ سنگ دل بنی بیٹھی۔ اس کا دل بری طرح دکھا چکی تھی۔ وہ محض سا اسے ہی تکے جا رہا تھا۔ شارق، سامنے دیکھو پلیز۔ جب چند سیکنڈ بعد بھی
اس کی محویت نہ ٹوٹی تو نہ چار اسے ٹوکنا ہی پڑا تھا۔ وہ گڑبڑا کر ہوش میں آیا۔ اوہ ریلی سوری، پتہ نہیں کیسے اپنی بے اختیاری پر خود کو جی بھر کر کوسا تھا۔ اس میں سوری کی کیا بات ہے؟ بیوی ہوں تمہاری، اور تمہاری خوش بختی شارق جہانگیر کے خوبصورت بیوی۔ تم پر فرض ہے کہ تم دنیا جہان سے غافل ہو کر مجھے بھرپور طریقے سے نہارنے کا شغل فرماؤ۔ وہ ادائے بے نیازی سے بولتی شارق کو جھنجھلانے پر مجبور کر گئی۔ ایک طرف وہ اس شادی کو لے کر بے چین تھی، دوسری طرف اس کے یہ انداز و اطوار۔ اگر واقعی میں اپنی خوبصورت سی زوجہ پر اتنا حق رکھتا ہوں تو اب میں گھر جا کر تھوڑا قریب سے تمہارے حسن کو بھرپور طریقے سے نہارنے کا متمنی ہوں۔ یہ لڑکی مستقبل میں اس کے لیے امتحان ثابت ہونے والی تھی، اتنا تو اسے علم تھا۔ اپنے ناخنوں پر پھونک مارتی وہ کانفیڈنس سے اس کی جانب دیکھتی مسکرائی تھی۔ دیکھ لیتے ہیں تمہارا حق بھی، وہ نخوت بھرے لہجے میں دھیرے سے بڑبڑاتی سر جھٹک گئی۔ شارق اس گمبھیر خاموشی کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ ڈنر کرنے تک تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ نوے کی جیل کا منظر۔ وہ جلد از جلد اپنے لیے کھانا تیار کر کے آج جیمز بانڈ کی نیو مووی دیکھنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر دل کسی انہونی کے ڈر سے مسلسل گھبراہٹ کا شکار تھا۔ ہیلو پارٹنر، تم اتنا اچھا کھانا کیسے بنا لیتے ہو یار؟ نارویجن قیدی اس کے ساتھ نشست سنبھالتا شرارت سے بولا، جس نے کوئی پاکستانی ڈش بنائی تھی۔ ویسے اس کا نام کیا ہے؟ اسے چاول دیکھ پوچھا۔ اسے ہمارے یہاں پلاؤ کہتے ہیں۔ وہ قیدی سر ہلا گیا۔ کیا میں اسے ٹیسٹ کر سکتا ہوں؟ وہ اجازت طلب کرنے والے لہجے میں بولا تھا۔ ضرور کر سکتے ہو۔ وہ پلاؤ تو نہیں تھا، پھیکے چاول تھے۔ یہاں مکمل انگریڈینٹس اسے مہیا نہیں کیے گئے تھے۔ ان کے مطابق جن مسالہ جات کا وہ نام بتا رہا تھا وہ انسانی صحت کے لیے مضر تھے۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ ہم پاکستانی یہی کھا پی کر جوان ہوتے ہیں، بھلا ہم سخت جانوں کو کیا ہونا تھا؟ لو، اب تم اسے ضرور ٹیسٹ کر سکتے ہو۔ وہ تھوڑے سے رائس پلیٹ میں نکال کر اسپون لگا کر پیش کرتا دھیمی لہجے میں بولا تھا۔ اس نے منہ میں چمچ رکھتے ساتھ ہی پانی پیا تھا۔ یہ تو بہت اسپائسی ہے۔ اس کے منہ سے دھواں نکل گیا تھا۔ اس سے منہ بسورا۔ میرے لحاظ سے تو یہ بہت پھیکا سا ہے یار، مزاحیہ لہجے میں بولا۔ ویسے مجھے پتہ ہے تم لوگ بہت اسپائسی کھانے کھاتے ہو۔ وہ ہنس کر بولتا ہوا اپنے سیل کی جانب بڑھا تھا، جبکہ وہ ایک دو لقمے ہی کھا پایا تھا کہ گھر اور گھر والوں کی یاد شدت سے ستانے لگی تھی۔ وہ چاٹ دل سے سب کچھ واپس رکھتا پلٹ آیا۔ جاری ہے۔ جی تو ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ اس سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ تو چلیے ملتے ہیں نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہمیں